الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ کی 3 سے لے کے 6 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین تھر تھر کانپے گی اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قیامت کا تذکرہ ہو رہا تھا پچھلی 2 آیات میں کہ اسے کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ اب اس کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 3 کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: خافضت اعداء اللہ فی النار ورفعت اولیاء اللہ فی الجنہ۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ہاذا جز 17 پیج 195۔ ترجمہ کیا ہے؟ یعنی قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو آتش جہنم میں جلا کر خاکستر کر دے گی، اور اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ کو جنت میں سر بلند اور سرفراز کرے گی۔ آیت نمبر 4 اذا رجت الارض رجا، اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: الرجۃ الحرکۃ الشدید، الرجۃ الحرکۃ الشدید یعنی شدید حرکت۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ہاذا جز 17 پیج 196۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں: تلتج کما یلتج الصبی فی المہد حتی یتہدم کل ما علیہا۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ہاذا جز 17 پیج 196۔ ترجمہ کیا ہے؟ اس حرکت کا جو زمین تھر تھر کانپے گی، حرکت کرے گی، اس کا ترجمہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں ہے، یعنی بچہ جس طرح جھولے میں جھلایا جاتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، یعنی اوپر اٹھتا ہے نیچے جھکتا ہے۔ اس طرح زمین بھی اضطراری کیفیت میں ہوگی، اضطرار میں ہوگی، جسے کہتے ہیں ٹینشن میں ہوگی، بے چینی میں ہوگی۔ اب تو سکون میں ہے نا، تو قیامت والے دن اضطرار میں ہوگی۔ تو اسی طرح جھولے کی طرح زمین بھی جھولے گی، جیسے بچے کا جھولا جھولتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر کی چیزیں نیچے زمین میں اور نیچے والی زمین کے اوپر آ جائیں گی۔ یہ سب مکانات، یہ درخت، یہ پہاڑ سب گر پڑیں گے اور جڑوں سے چیزوں کو اکھاڑ دے گی۔ آگے جو آیت نمبر آخری
چھٹی آیت تلاوت کی ہے اس حوالے سے. جو منبثہ ہے اس کا مطلب، اور ہبا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹوٹ پھوٹ جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا، باریک ہو جانا، اس کو کہتے ہیں بسا. تو بس شیعہ یا بسا اشیعہ اذا فتتہ قال الفراء صارت دقیقہ. یعنی لسان العرب جلد 6 پیج 27. تو فرا کہتے ہیں کسی چیز کا پس کر آٹے کی طرح باریک ہو جانا. جیسے روشن دان کھلا ہو صبح کے وقت، دھوپ آ رہی ہو، تو اس میں آپ کو بہت سارے ریزے مٹی کے، کچھ بال، کچھ اس طرح، بال تو بہت روئی وغیرہ اس طرح کے نا ذرات جسے کہتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں جب دھوپ اندر داخل ہوتی ہے. تو وہ جس طرح دھوپ اندر داخل ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح نیچے ایک لائن کی طرح جو ہے اس میں ایسے جو ہے ذرات آتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جسے غبار کہتے ہیں. تو یہ غبار ذرے ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں باقاعدہ، ان کو ہبا کہتے ہیں، ہبا ان. اور منبثہ کا مطلب منتشر، جیسے اس کے اندر منتشر ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی تنظیم نہیں ہوتی، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. تو اس طرح جو ہے ان میں چونکہ تنظیم نہیں ہوتی، تو اس لیے یہاں اس قیامت کا بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز اس طرح اڑنے لگے گی جیسے غبار اڑتا ہے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا